ویلکم بیک. دہشت گردی کا سر کچلنا ہوگا. سول اور عسکری قیادت کا اتفاق. بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جامع فوجی آپریشن کا فیصلہ. نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی میں آپریشن کی منظوری. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قومی سلامتی کو لاحق خطرات جڑ سے اکھاڑنے کا عزم دہرایا. وزیر اعظم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو انسداد دہشت گردی کے اقدامات پر عمل کی ہدایت کی. معاشی ترقی دہشت گردی کے خاتمے سے مشروط ہے. میرے اور آرمی چیف کے پاس دہشت گردی کا سر کچلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں. ہمارا پہلا، دوسرا اور آخری مقصد صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا، 2018 تک ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا. دنیا اب پھر دہشت گردی پر ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، دھرنے احتجاج کرنا ہے یا ترقی. مل کر کام کریں تو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ہم سب کو مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے. جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اسے نتائج بھگتنا ہوں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف نے کہا، گورننس میں خامیاں ہیں. پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے شہیدوں کی قربانی دیکھ کر گورننس کی خامیاں دور کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے. کوئی سپاہی یونیفارم میں، کوئی بغیر یونیفارم دہشت گردی سے لڑ رہا ہے. ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے. آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے. پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں. امریکہ کا پاکستان میں دہشت گردی واقعات اور پولیس اہلکاروں کے اغوا پر تشویش کا اظہار. طالبان دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. امریکہ کارروائی کیوں نہیں کرتا کے سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں. پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصانات اٹھائے ہیں. ہمارے دل دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں. ہمارے دل کوئٹہ میں 9 نومبر دھماکے کے متاثرین کے ساتھ ہیں. پاکستانی عوام کے خلاف دہشت گردوں کے خوفناک حملے جاری ہیں. دہشت گردی روکنے کے لیے حکومتی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے پرعزم ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ شراکت داری جاری رکھے ہوئے ہیں. دہشت گردی کے خلاف سویلین اور فوجی صلاحیت بڑھانے کے لیے مشاورت جاری ہے. سکھ امریکی شہری کے قتل کی بھارتی سازش کا مسئلہ اہم ہے. امریکی حکومت نے اس مسئلے کو بھارت کے ساتھ سنجیدگی سے اٹھا رکھا ہے. امریکہ میں سکھ شہریوں کو درپیش خطرات پر بھارت سے جواب لیا جا رہا ہے. 8 Pakistani soldiers and abducted 7 police officers near Afghan border. And in recent days, we have seen series of bombings and suicide attacks of Pakistan security forces. How the US can help Pakistan in helping out terrorism in the region? So we are aware of reports that a military convoy was ambushed near the border with Afghanistan, and of a separate incident that resulted in the abduction of 7 police officers in Banu yesterday. We condemn these and all terrorist attacks. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists and violent extremists, and our hearts go out to the families and loved ones of those killed or impacted by recent attacks, including the November 9th suicide bombing in Quetta. And I would just say, as these horrific attacks against the Pakistani people continue, we remain committed to engaging with government leaders and civilian institutions to identify opportunities to build capacity in detecting, preventing, and responding to threats posed by militant terrorist groups. So all these terrorist groups are based in Afghanistan, and Taliban, who promised not to allow these terrorist groups to use Afghan soil as a launching pad, actually patronizing these terrorist groups. The US has the capability to target these terrorist dens, but we haven't seen any action since long. Why is that? An important bilateral counterterrorism partnership with the government of Pakistan. It includes regular high-level dialogues and working-level consultations dedicated to enhancing both civilian and military capabilities to detect and counter these type of threats. When it comes to the President's meeting, just as always, I would refer you to the White House for a specific readout. But regarding the plot to kill a Sikh American in the United States, I would just say, as you've heard us say before, the U.S. government continues to treat this issue with the utmost importance and continues to pursue accountability through a number of different pathways. لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسکول آج کھل جائیں گے. محکمہ ماحولیات نے اسموگ میں کمی کے بعد آج سے اسکول کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. اس وقت ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید ایک اسکول میں موجود ہیں. ان سے مزید جانتے ہیں. بتائیے گا.
جی بالکل، اسموک میں واضح طور پر کمی کے بعد محکمہ ماحولیات کی جانب سے جو پنجاب بھر کے سکولز ہیں ان کو کھولنے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے تمام اضلاع کے جو سکول ہیں وہ تقریباً 8:45 پر کھلیں گے اور معمول کے مطابق جو ہیں وہ آج کلاسز ہوں گی۔ شہر کے مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو وہ 245 کے قریب ہے، اور جبکہ صبح سویرے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور اس موسمی تبدیلی کے باعث ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام تر جو سکولز ہیں ان کو کھول دیا جائے تاکہ دوبارہ سے بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوں۔ تاہم آج سے باقاعدہ طور پر لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام سکول جو ہیں وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کریں گے اور بچوں کی کلاسز کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا۔ جی لاہور میں 24 نومبر تک ہیوی ٹرانسپورٹ کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سی ٹی او کے مطابق ہیوی ٹریفک، لوڈر اور ٹریکٹر ٹرالی کو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈی ایس پیز کی نگرانی میں شہر کے 12 داخلی اور خارجی راستوں پر نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ہیوی ٹریفک، دھواں چھوڑنے اور فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں پر پابندی ہوگی۔ پیٹرول، ادویات، خودنوش اور مسافر گاڑیوں کو چیکنگ کے بعد شہر میں آنے کی اجازت دی جائے گی۔ کراچی میں ایف آئی اے کوآپریٹ کرائم سرکل نے گارڈن ایسٹ میں چھاپہ مار کر حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے۔ جی نذیر۔ بالکل، دیکھیں ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل ہے جس نے گارڈن ایسٹ میں سلما ہاؤس پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے حوالہ ہنڈی کی غیر قانونی کاروبار میں ملوث ملزم شہزاد اقبال کو گرفتار کر لیا ہے، جو غیر قانونی طور پر چمک کا کاروبار اپنے رہائش گاہ سے چلا رہا تھا۔ اس چھاپے کے دوران 78 لاکھ روپے کیش برآمد کر لیے گئے اور برآمد شدہ کیش رقم متحدہ امارات میں کی گئی چمک کے حوالے سے ثبوت بھی مل گئے اور ایک موبائل فون بھی ملا ہے جس میں خرید و فروخت کے میسیجز بھی ہیں، گھر سے مختلف بینکوں کی ڈپازٹ سلپ اور دیگر مواد بھی ملا ہے۔ ایف آئی اے نے جب ملزم سے برآمد شدہ مواد سے متعلق پوچھا تھا وہ مطمئن نہ کر سکا، جس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اب باقاعدہ تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ویلکم بیک۔ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے، علیمہ خان نے تصدیق کر دی۔ اڈیالہ جیل میں بھائی سے ملاقات کے بعد علیمہ خان نے بتایا گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر نے مذاکرات شروع کرنے کی اجازت مانگی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا سیاسی جماعتیں مذاکرات کے دروازے کھلے رکھتی ہیں۔ بانی نے کل تک کا الٹیمیٹم دیا ہے، چوری شدہ مینڈیٹ واپس مل گیا تو 24 نومبر کا احتجاج جشن میں بدل جائے گا۔ آج ضمانت مل گئی تو 24 نومبر کے احتجاج کی خود قیادت کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کس لیول پر بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے؟ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کو کہہ دیا جائے کہ احتجاج کی کال واپس لیں، بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے اور انہیں حکومت دی جائے، اگر یہ مطالبات مان لیں تو کیا ہم اڈیالہ جا کر بیٹھ جائیں؟ پی ٹی آئی مذاکرات پہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے، پھر اس اسٹیبلشمنٹ کے کون سے لیول کے ساتھ وہ جو ہے وہ بات کرنی چاہتے ہیں، اور اگر وہ بات کرنے پہ آمادہ ہو کہ اپنا پروگرام جو ہے وہ کینسل یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے، شاید ایسے ہو جائے، انہیں کسی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اگر تو اتنی سی بات ہے اس کے اوپر شبے کا یا یقین کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ اپنا پروگرام اس بہانے ختم کر دیں۔ دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے مطالبات مانے جائیں اور ہم پھر 24 تاریخ کو احتجاج کی بدائے جشن منائیں۔ مطالبات ان کے کیا ہیں؟ 26ویں ترمیم واپس لی جائے، خان صاحب کے جماعت کے جو لوگ ہیں کہ 9 مئی کے بھی ملزمان ہیں ان سب کو رہا کیا جائے، ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان کو واپس کیا جائے، اس کے نتیجے میں ان کو حکومت میں بٹھایا جائے اور اس کے نتیجے میں ہم سارے جا کے اڈیالہ جیل میں جو وہاں پہ جا کے بیٹھے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کیا اگر مینڈیٹ ان کو واپس کرنا ہے تو پھر ان کو حکومت میں، آپ کو پتا ہے پھر اگلا کام یہی ہونا ہے، ان کی حکومت میں آنے کا مطلب آپ کا جیل جانا ہی ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال، پنجاب حکومت بھی تیاریوں میں مصروف۔ مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنان کی پکڑ دھکڑ جاری۔ راولپنڈی پولیس نے پی ٹی آئی کے 23 کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کارکن 24 نومبر کے احتجاج کی مہم چلا رہے تھے۔ اٹک میں بھی پولیس کا کریک ڈاؤن، پی ٹی آئی کے 25 کارکن حراست میں لے لیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی پولیس نے پی ٹی آئی کارکنان کے گھروں پر چھاپے مار کر متعدد کارکن گرفتار کر لیے۔ پولیس نے راستوں کی بندش کے لیے کنٹینرز بھی قبضے میں لینا شروع کر دیے۔ دوسری طرف آئی جی پنجاب کے حکم پر صوبے بھر سے 10,000 سے زائد کی نفری سٹینڈ بائی کر دی گئی۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کچرے کے باعث شہر میں تعفن پھیلنے لگا ہے۔ صفائی کی ناقص صورتحال سے شہری پریشان ہیں۔ تفصیل جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ بالکل، کراچی میں سیوریج کے بدترین نظام، خستہ حال سڑکوں کے ساتھ ساتھ شہر بھر کی مختلف شاہراہوں اور بازاروں میں کچرے کے ڈھیر نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کے سب سے بڑے تجارتی مرکز صدر کے علاقے میں، جہاں کی مختلف شاہراہوں پر اور گلیوں میں اور بازاروں کے اطراف کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا بتانا ہے کہ متعدد بار متعلقہ انتظامیہ کو شکایت کی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے فوری طور پر ایکشن لے اور ترجیحی بنیادوں پر صفائی کے انتظامات کروائے تاکہ علاقے میں پھیلا تعفن اور گندگی غلاظت سے چھٹکارا مل سکے۔ جی، کراچی میں انفورسمنٹ کلیکٹریٹ کا اسمگلنگ کے خلاف بڑا آپریشن، اسمگل شدہ ہیوی موٹر سائیکلیں اور نان کسٹمز پیڈ گاڑیاں ضبط کر کے کسٹمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایڈیشنل کلیکٹر انفورسمنٹ باسط حسین کے مطابق خفیہ اطلاع پر کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ صدر کراچی اور ڈی ایچ اے میں قائم 2 گوداموں سے اسمگل شدہ 10 کروڑ 76 لاکھ روپے مالیت کی 37 ہیوی موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ دوسری کارروائی میں ملیر سے 26 کروڑ 40 لاکھ روپے مالیت کی 21 نان کسٹمز پیڈ گاڑیاں برآمد کر لیں۔ ڈپٹی کلیکٹر اینٹی اسمگلنگ محمد رضا نقوی کے مطابق اسمگل شدہ موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں ضبط کر کے کسٹمز گودام منتقل کر دیں۔ خانیوال میں باسر پٹواری اور تحصیلدار نے مبینہ کرپشن کے ذریعے سرکاری خزانے کو 2 کروڑ سے زائد رقم کا چونا لگا دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان۔ شہر میں تعینات سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے پٹواری نوید حسین اور تحصیلدار اقبال محمود کاٹھیا نے مبینہ طور پر 49 رجسٹریوں میں سرکاری خزانے کو 2 کروڑ سے زائد رقم کا نقصان پہنچایا۔ پٹواری نوید حسین نے جائیداد کے خریداروں سے رشوت کے عوض فاروق اعظم چوک روڈ پر واقع کمرشل دکانوں کی رجسٹریاں دکانوں کے حکم میں واقع رہائشی کالونی کی قیمت لگا کر کرنے کے علاوہ متعدد گھروں دکانوں کی فرد پر خالی پلاٹ لکھے، جس سے سرکاری خزانے کو 2 کروڑ سے زائد رقم کا نقصان پہنچایا گیا۔ اے ڈی سی آر عبدالستار خان نے 10 ستمبر کو اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید کو پٹواری نوید حسین اور تحصیلدار اقبال محمود کاٹھیا کی جانب سے 49 رجسٹریوں میں کی جانے والی مالی بے ضابطگیوں پر تحقیقات کرنے کے لیے لکھا۔ اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید نے 2 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بااثر پٹواری اور تحصیلدار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ پٹواری بدستور اپنے عہدے پر کام کر رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پٹواری اور تحصیلدار کی جانب سے سرکاری خزانے کو 2 کروڑ سے زائد رقم کے نقصان پہنچانے پر ان کے خلاف کسی طرح کی قانونی کارروائی نہ کرنا باعث تشویش عمل ہے۔ کیمرامین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش میں دفاعی مصنوعات کے سامان کی نمائش جاری ہے۔ نمائش میں نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک نے دفاعی ڈرونز کے ساتھ کسانوں کے لیے زمین اور فصلوں کی معلومات کے لیے ڈرونز ٹیکنالوجی سے مزین منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ ایئر وائس مارشل لیاقت اللہ اقبال کا کہنا ہے کہ دفاعی ڈرونز کے علاوہ زراعت کے شعبے کے لیے بھی کسانوں کو زمین اور فصلوں کی معلومات فراہم کرنے کے لیے ڈرونز پروجیکٹ مکمل کیا ہے۔ مزید جانتے ایکسپو سینٹر میں ایئر وائس مارشل لیاقت اقبال کے ساتھ موجود اپنے نمائندے انجم وہاب سے۔ ہم نیسٹ اپ کے اسٹال پر موجود ہیں آئیڈیاز میں۔ ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل لیاقت اللہ اقبال موجود ہیں۔ پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، ان کے پاس کیپیبلٹی ہے سیڈز ڈیولپمنٹ پہ، نینو فرٹیلائزرز، بایو سوائلز، اس طرح کی ریسرچ کرنے کی لیبز ہیں ان کے پاس۔ تیسرا ہم نے سلیکٹ کی ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی کیمپس، ان کے پاس ٹاپ آف لائن ویری کوالیفائڈ فیکلٹی ہے جو ساؤتھ کوریا سے، تائیوان سے، چائنا سے، یورپین کنٹری سے، کینیڈا سے پڑھ کے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی تھیسز اور اپنی ریسرچ پریسیژن ایگریکلچر میں کی ہے۔ پریسیژن ایگریکلچر کیا ہوتی ہے کہ آپ جیسے ہمارا فارمر
جو ہے وہ بیج بھی پھینک دیا اور کھاد بھی پھینک دی, اور جب پانی کی باری آئی تو پانی بھی لگا دیا. کتنی کھاد ضرورت تھی, کتنا بیج چاہیے تھا, کتنا پانی چاہیے تھا, وہ نہیں ہم کیٹر کرتے, تو بعض اوقات فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتے. یہ جو اپروچ ہے اس میں آپ کو پریسائزلی پتہ چلے گا کتنی فرٹیلائزر, کتنے ڈراپس آف واٹر اور کیا میں نے سسٹم دینا ہے. اور جب وہ ڈیولپ ہو رہا ہوگا تو آپ اس کی سوئل, اس کی کراپ کی ڈیولپمنٹ کو مانیٹر بھی کریں گے. تو ہم اس کو انشاءاللہ اس طرح سے اسکیل کریں گے نیشنل لیول کے اوپر کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹرز میں انٹیگریٹ ہو, بڑی بڑی ہماری کمپنیز کو بڑے آرڈرز ملیں, اور اس سے انڈسٹری بھی گرو کرے گی, بزنس بھی آئے گا, اور کسان کو کس وقت اس نے پانی لگانا ہے, کس وقت نہیں لگانا, کتنا لگانا ہے. آپ کی کراپ بالکل اچھی ہو رہی ہے, وہ پیسٹی سائڈ نہ ڈالیں, اور اچھی نہیں ہو رہی پیسٹی سائڈ ڈالیں. نینو فرٹیلائزر, کتنی فرٹیلائزر ڈالنی ہے, پریسیشن مینجمنٹ میجرمنٹ کے ساتھ چیزیں ہوں گی. اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے لیے ایک پوری ڈیٹیل اسٹڈی کروائی ہے, اس کو اور بھی امپروو کر رہے ہیں. پاکستان ایئر فورس اور خاتوں پہ نیکسٹ اسٹیپ جس طرح کام کر رہے ہیں, یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. ہم ایکسپورٹ کی جانب بھی جا رہے ہیں, سیمولیٹر بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, بلاک 3 بھی آ چکا ہے, تو یقیناً ہماری دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ جاری رہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.